بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت 130۔ یہ آیت ڈائریکٹ اس آیت کے بعد آئی جس میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر بتایا گیا، جس میں حضرت محمد کے بارے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ میری ملت میں سے، میری امت میں سے ایک ایسا نبی مبعوث فرمانا جو کہ میری امت کو اور مزید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تربیہ کرے، تزکیہ کرے، تعلیم کرے اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہاں پر نیکسٹ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، کون ہے جو منہ پھیرے گا، من یرغب کہتے ہیں ٹرن اوے ہونے کو، منہ پھیرنے کو، اور ان کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے گیٹ اوے، یعنی کہ وہ سائڈ چوز نہ کرنا، ڈونٹ لائک دا وے کا ام ملت لیجسی آف ابراہیم علیہ السلام، ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو جو ٹرن اوے کر لے، جو چھوڑ دے، جو بیٹرے کرے، وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے who turned away of this legacy expect an idiot، وہ کون؟ who fooling himself، سبحان اللہ۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فادر آف 3 ریلیجن ہیں، جوئش، کرسچنس کے جو اور اسلام کے فادر آف ریلیجن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی ہی پیروی نہیں کرے گا تو وہ کون ہوگا سوائے ایک فلش کے، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو خود ہی بیوقوف ڈکلیئر کر دیا۔ اب بیوقوف کا لفظ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اس بارے میں، تب آیا تھا جب حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فالورز نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف مکہ کو چھوڑ کر، تو وہ کون تھے؟ بیوقوف، ان لوگوں کو ہپوکریٹس نے، منافقین نے کہا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو اپنے سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کالنگ ہم فول، ان کو فول کہہ رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو ان میں دونوں میں پیرلل سچویشنز ہیں، جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دونوں جانتے ہیں ان کے بارے میں، اور ان کا جو کومن انسیڈنٹس ہے، کومن پوائنٹ ہے، وہ سیم ہے، وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انٹرٹیننگ اور انٹرسٹنگ انسیڈنٹ آف لائف ان کے جو تھے، ان پر میک فن آف دا پیپل، جو جیوش لوگ تھے یا جو فالورز نہیں تھے، وہ ان پر فن بنایا کرتے تھے کہ وٹ ٹائپ آف دا گائے ہی از، کہ کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو آگ میں چھلانگ لگا دی اور کس طرح سے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا تھا، وٹ ٹائپ آف گائے ہی اٹ از۔ وی ایڈمائر دا کمٹمنٹ، سیکریفائس اینڈ سبمیشن آف حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن دا پیپلس، وہ لوگ جو اس وقت اور دین کی پیروی کر رہے تھے، what a foolishness is this, what the foolishness of man he is, what a kind of religion to confine the person to do that، مطلب یہ اس طرح کی باتیں کرنے کو کون سا دین کہتا ہے؟ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سبمیشن حضرت ابراہیم کی تھی، جو ملت اور جو حنیف اور جو یک طرفہ حضرت ابراہیم کی تھی، اگر تم لوگ اس کی پیروی نہیں کرو گے تو you are the foolish، بلکہ you make yourself foolish، تم نے اپنے آپ کو خود بیوقوف بنایا۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ لائف آف حضرت ابراہیم ایک سامنے کھلی کتاب ہے اور کس طرح سے انہوں نے پیرالل لے کر چلے۔ اب مزید فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، تفینہ کہتے ہیں چوزن، چوز آن دا بیس آف پیورٹی، اور چوز نو ایکسٹرنل فیکٹر انوالو، جس کے اندر ہماری اپنی چوائس، اور ڈڈ ناٹ یعنی کہ پیورلی مائی اون ول۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں کو چوز کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی شامل تھی، کوئی اور چیز انوالو نہیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی مصطفیٰ ہے، اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کہا جیوش تھے، وہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چوزن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ ایکنالجمنٹ ان کو تھی، اور فائنل میسیج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ڈکلیئر ہونا تھا اور آنا تھا وہ بھی ان کو معلوم تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا، لیکن یہ لوگ ماننے کو انکار کر رہے تھے۔ اگر کم بیک ٹو دا کامن پوائنٹ، اگر کامن پوائنٹ کی طرف جایا جائے، مسجد اقصیٰ سے پہلے جو قبلہ تعمیر کیا حضرت ابراہیم اسماعیل نے، وہ ان کا ایک ہی قبلہ، یعنی کہ آپ کی ملت تو ابراہیم کی ملت ہے، تو پھر تم کیوں نہیں اس کو چوز کر لیتے؟ جو اس کو چوز نہیں کرے گا وہ خود بیوقوف ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو، حضرت ابراہیم کو دنیا میں چوز کر لیا ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ آخرتی لمن الصالحین، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے بھی شامل ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کی ہیں، وہ یہ سمجھانے کے لیے کہ جیوش ہو یا کرسچنس ہو، ان کی جو ملت کا مین پوائنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کاپی کرے گا، کور کرے گا، تو وہ تو کامیاب ہے، جو نہیں کرے گا تو اس کا اپنا فالٹ ہوگا اس میں۔